دین ہے جو آپ کو بھی بچائے گا، عزتوں والے جنازے اس کے ہیں جو حضور کی عزت پر پہرا دیتا ہے۔ یہ ابھی بابا جی ہمیں راہ دکھا کر گئے۔ آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا بھی جنازہ عزت والا ہو تو حضور کی عزت پر پہرا دے۔ آپ بھی چاہتے ہیں آج کے بعد ہم اس مولوی کو مانیں گے جو حضور کی عزت پر پہرا دے گا، ہم اس پیر کو مانیں گے جو حضور کی عزت پر پہرا دے گا، ہم اس سید کو مانیں گے جو حضور کی عزت پر پہرا دے گا۔ جو حضور کا نہیں وہ آپ کا اور میرا ہو سکتا ہے؟ جو حضور کے ساتھ وفا نہیں کرتا، علامہ اقبال نے کہتا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے راہ پر ہمارے، ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا رہے۔ کہ یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ ہمارا ہو سکتا ہے؟ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ بس حضور کے علاوہ حضرت عمر فاروق نے بس میری بات سننے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گئے کعبے کے، جا کر حجر اسود کو چوم کر کہا کہ حجر اسود یہ مت سمجھنا، ہم بھی مولویوں پیروں کو کہہ رہے ہیں آپ مت سمجھیے گا ہم آپ کی وجہ سے آپ کو چومتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کی سنت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو چوم کر کہا یہ مت سمجھیے جنت کا پتھر ہے اس لیے چوم رہا ہوں۔ حجر اسود یہ مت سمجھنا دنیا تجھے چومتی ہے پوری دنیا میں اس لیے چوم رہا ہوں۔ حجر اسود یہ بھی مت سمجھنا کہ کعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے اس لیے چوم رہا ہوں۔ حجر اسود تجھے اس لیے چوم رہا ہوں میرے آقا نے ایک بار چوما۔ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں نا محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد محمد پکیں دے گزر گئی۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتنا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ ڈاڑھے علیہ سو عمل ہفت تھی سن، جو حضور کی عزت پر پیرا نہیں دے گا اس کے کون سے عمل؟ جو حضور کی عزت پر پیرا دیتا ہے ان کے خلاف کھڑا ہو جائے اس کے کون سے عمل ہے؟ میں نے تو حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی، جو صحابہ کی عزت پر پیرا نہ دے اس کی کوئی فرض نماز قبول نہیں، کوئی نفل نہیں، جو خود رسول اللہ کی عزت کے لیے نہ نکلے۔ ہم مسجدیں اپنے یہ میں آپ میرے والد صاحب بابا جی کے جنازہ پڑھ کر گئے نا تو ایک جگہ تقریر کرنے گئے تو وہاں پر کہا کہ یار جو حضور کی عزت پر پیرا نہیں دے سکے ہم اس کے بعد آج کے بعد اس مولوی پیر کو نہیں مانیں گے۔ بزرگ ہیں بڑے ہیں، ہم نے جب بات کی تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا جناب آپ کا اشارہ میرے پیر کی طرف جا رہا ہے۔ ابا جی نے کہا جا رہا ہے تو جانے دے۔ آپ کا پیر اگر حضور کی عزت پر پہن نہیں جانتا تو آپ کے پیر کے خلاف بات کرنا بھی کفر ہے۔ میرے خلاف کوئی بات کرے کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا، کر سکتا ہے ہر بندہ میرے خلاف بات، اختلاف رکھ سکتا ہے ہر بندہ، یہ تو نہیں ہے۔ لیکن جتنی میرے والد صاحب نے اسے کہا جتنی غیرت تو نے اپنے پیر کی ہے نا کاش کبھی رسول اللہ کی بھی غیرت کی ہوتی۔ ہمارا پیر آ جائے نا، پیر مسجد بھی بند مدرسے بھی بند، کدھر جا رہے ہیں جی سارے پیر صاحب آ رہے ہیں۔ کبھی مسجد اور مدرسہ رسول اللہ کی عزت کے لیے بھی بند کیا آپ نے؟ یہ سوچئے گا ضرور۔ سب کچھ رسول اللہ کی ذات ہے، مصطفیٰ بن ساخش کے دین ہما اس، سارے کا سارا دین رسول اللہ کی ذات ہے، سب کچھ رسول اللہ کی ذات ہے۔ حضور کی وجہ سے سب سلامت ہے، میں بھی میرا بوتا سلامت حضور کی وجہ سے، آپ کے چہرے کا سلامت بھی حضور کی وجہ سے ہے۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ کوئی اپنے ان کی نیکیوں کی وجہ سے سلامت ہے۔ یہ تو علامہ اقبال کہتا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ کہتا حضور نہ ہوتے تو کلیاں بھی نہ کھلتی۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے یہ نیلا آسمان سیدوں کی وجہ سے نہیں کھڑا، نہ ہی متقیوں کی وجہ سے کھڑا ہے، نہ ہی مولویوں اور پیروں کی وجہ سے کھڑا ہے، یہ نیلا آسمان حضور کے نام کی وجہ سے کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہماری نبض بھی اور اس پوری دنیا کی نبض بھی، پوری کائنات کی نبض بھی حضور کی وجہ سے چل رہی ہے۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے اور چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ حضور کے علاوہ کوئی نہیں ہے، حضور ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہ تو رب نے قرآن میں کہا۔ بس آخری بات آپ کو سنا کر اجازت چاہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ فرماتے ہیں آپ، اولا کا معنی آپ سمجھتے ہیں؟ اولا کسے کہتے ہیں؟ اولا کہتے ہیں قریب تر، قریب نہیں قریب تر، کلوزسٹ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، کہا نبی جو ہیں مومنین کی بنا انفسہم جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ میرے والد صاحب مجھے ایک بات سمجھاتے ہوتے تھے، کہتے میں نے ایک بندے سے پوچھا جناب بتائیں حضور جان سے زیادہ قریب ہے، جان ہے کہاں؟ جان اس سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمیں یہ بھی تو پتا لگا کہ جان کہاں ہے۔ کہتے میں نے کہا جی جان کہاں ہے؟ اس نے کہا جی ایک مرتبہ میری اماں جان نے مجھے سرما ڈالا، سرما آنکھ میں لگ گیا، میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا شاید آنکھ میں جان ہے۔ کہا جی نہیں،
پھر جو نبی ہے وہ کیسے زندہ ہے؟ کہتے ایک مرتبہ اماں جی سے تھوڑی سی ناراض ہوئی، گھر سے بھاگ گیا، جوتی نہیں پہنی، راستے میں کانٹا لگا، جان نکل گئی۔ میں نے کہا پیر میں جان ہے، پاؤں میں؟ کہا نہیں جی، پھر جیسے جن کے پاؤں نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہے؟ کہا جی ایک مرتبہ سبق یاد نہیں کیا، استادوں نے ہاتھ میں ڈنڈے مارے، میری تو جان نکلی۔ میں نے کہا شاید ہاتھ میں جان ہے۔ پھر سوچا کہ یار جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں وہ کیسے زندہ ہے؟ کہنے لگا جی میں نہیں پتا جی کون کیا کتنے جان۔ ایک بندہ پہاڑ تو گریا بچ گیا، 4 پائی سے گرا مر گیا، پتہ نہیں جان کہاں ہے۔ کہتے ہم پریشان، ہم نے کہا یا اللہ تو ہی بتا دے، تو کہاں بستا ہے؟ تیرا نبی تو جانوں سے زیادہ قریب، تو کہاں؟ کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یا اللہ ہم یہاں پہلے پھنسے ہوئے والے صاحب، یا اللہ اسی پہلے پھنسے ہوئے ہیں، بھئی جان کدھر ہے؟ اب شہرت کہاں ڈھونڈے؟ کہتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب بھی مشکل پیش آئے غیرت مند فقیروں کے پاس چلے جائے کرو۔ کہتے ہم ایسے چلتے او خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے ان کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ ہم نے جا کر کہا حضور ایک مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کہتا ہے قرآن میں نبی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ میں یہ جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، حضور سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ مقصد میرا بتانے کا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں نا حضور سب کو دیکھ رہے ہیں، اور سب کی ساری نیتیں بھی جانتے ہیں۔ حضور جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے حضور، یہ رب نے قرآن میں نص قطعی سے ثابت ہے۔ خواجہ صاحب کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا جناب جی، کہا حضور یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، رب شہرت سے زیادہ قریب، نبی جانوں سے زیادہ قریب، بتاؤ کہاں ہے؟ کہا ہم چٹکی میں سمجھا دیتے ہیں، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کہا جی کیسے؟ کہا جہاں شہرت وہاں جان، جہاں جان وہاں شہرت، کہا جہاں خدا وہاں مصطفیٰ، کہاں جہاں خدا وہاں مصطفیٰ، جہاں مصطفیٰ وہاں خدا۔ کہا او میاں یہ لفظاں تے جھیڑے ہیں، یہ لفظاں تے جھیڑے، مطلب لفظ تھوڑے سے چینج ہے، بھی ایک شہر سے زیادہ قریب ہے، ایک جان سے زیادہ قریب ہے، لفظ اور میاں یہ لفظاں تے جھیڑے ہیں، ڈوہیں راندے ہکے ویڑے۔ جڑے گوئی راندے ہکے ویڑے ہیں، تے اے ویڑے کیڑے ہیں؟ ویڑے سمجھتے ہیں نا، سلیقی میں کہتے ہیں بھی ایک گھر کا جو سین ہوتا ہے اس میں سارے جیسے پہلے ہوتا تھا پرانے دور میں، بھائی بہن سارے اکٹھے ہی رہتے تھے ایک ہی گھر، تو اس کو کہتے ہیں بھی حضور بھی وہی ہے، خدا بھی وہی۔ میاں اے لفظاں دے جڑے ہیں، راندے روہیں ہکے ویڑے ہیں، اور اے ویڑے کیڑے ہیں؟ ایمان والے جڑے ہیں۔ ابھی کہاں بستے کہاں ہے؟ کہا جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے وہی تو رسول اللہ بھی ہے، وہی پر خدا بھی ہے، لیکن آتے انہی کے ہیں جن کے سینے میں عشق رسول ہو۔ حضور کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ خلقت جی کو گولے ہر دم فرید دے گولے، جو بھی حضور کا دروازہ کہنا تھا پہلے اللہ والوں کے پاس آ جائے، لیکن اللہ والے جو ہمارے تھے وہ غیرت مند بھی تھے۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ وہ کوئی دین کے نام پر ایسے تھے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں صوفی، یہ صوفی نہیں تھے۔ ہمارے بزرگوں کا میں آپ کو بس ایک منٹ کی ایک بات سنا دوں، ہمارے بزرگ بڑے غیرت مند لوگ تھے۔ حضرت بو علی قلندر اتنی عبادت کی، اللہ نے پوچھا بتا بھائی کیا چاہتے ہو؟ کہا علی بنا دے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، علی کو ایک ہی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک، بو علی بنا دیتے ہیں تجھے۔ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم۔ آپ کو نا نواب ٹونک علی خان میر خان نے نا زمین کے کاغذات کچھ دے دیے، جناب یہ میں نواب کی طرف سے آپ کے لیے۔ وہ تھوڑا سا اس کا انداز غلط تھا، اس نے زمین کے کاغذات آپ کو بھجوا دیے، جناب یہ میری طرف سے رکھیں۔ حضرت بو علی قلندر اللہ کے ولی تو تھے، جانتے تو تھے اس کے سارا کچھ، آپ نے انہی کاغذات کے پیچھے شعر لکھ کر بھیج دیے، فرمایا معاملو فقر و قناعت نواختے ہیں میر خان بگو روزی مقدر است۔ فرمایا بھائی میر خان تو کیا سمجھتا ہے تیرے زمین کے ٹکڑے کی خاطر ہم اپنی فقیری بیچ دیں؟ تیرے زمین کے ٹکڑے کی خاطر ہم اپنی صوفیت بیچ دیں؟ کہا تو نے یہ سمجھ لیا نہیں؟ کہا میر خان سن، جو رزق ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں ملنا ہے۔ ہمارے بزرگ یہ تھے، سلطان الہند نظام الدین اولیاء، 7 بادشاہ گزرے، ایک سے بھی ملنے نہیں گئے، حضور میرا کام پہ کر دے، کوئی میرا کام تو کر دے۔ امام ربانی مجدد الفسانی گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ ہمارے بزرگ یہ تھے، ہمارے بزرگ وہ تھے۔ بابا جی امیر المجاہدین علامہ خالد حسین رضوی، 5 بادشاہ گزرے، مشرف بھی آیا، اس سے پہلے بھی آئے، مشرف آیا، اس کے بعد زرداری آیا، اس کے بعد اور بھی سارے آئے، کسی کے سامنے جھکے؟ کسی کے پاس گئے ملنے لگے یار میرا یہ کام کر دو؟
نہیں सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए, वो दिल कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ जिए जो सर उठा के जिए। और अब बाबा जी हमें जगा कर गए हैं, कोई मत समझे कि हम कोई नहीं इंशाअल्लाह हमने अपने अमीर जानशीन अमीर और मुजाहिदीन हाफिज साद बिन खादिम हुसैन रिजवी, हमने उनके दस्ते बाजू बनना है और पहले से ज्यादा ताकत के साथ हमने खड़ा होना है इंशाअल्लाह।